تدبیر ایک ہوتی ہے تقدیر اور ایک ہوتی ہے، اونچی کہیے گا، تدبیر کرنا، تدبیر کرنا یہ علم کی نفی نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ علم نہیں ہے۔ حضور نے ہاتھ ڈھونڈنے پہ لگا دیا، تدبیر تھی کہ ٹائم گزرے اور آیت آ جائے، تو یہ تدبیر کیا یہ بتا رہی ہے کہ علم نہیں تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں، یہ علم کی نفی نہیں ہے۔ ورنہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے سورہ یوسف۔ کجاوا وہ جو تھا پیمانہ چھپا دیا گیا تھا حضرت بنیامین کے سامان میں، تلاشی لی دوسروں کے سامان میں، پتا تھا کہ کہاں رکھا ہے، تو ہیلا کیا تھا روکنے کے لیے، رکھا تھا ان کے سامان میں، تلاشی دوسروں کی ہو رہی ہے، آخر میں حضرت بنیامین کے ہوئی۔ تو تدبیر اختیار کرنا خلاف علم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ میں نے آپ کو یہ بھی سمجھائی تھی، اگر نہیں یاد ہے تو پھر سن لیں۔ مستحضر ہونا یہ عربی کا لفظ ہے، حضوری سمجھ لیں۔ میں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں، مگر کوئی بات مجھے کسی وقت یاد نہ آئے یا اس کا نام ذہن میں نہ آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری کتابوں کے نام اور سب کچھ ہر وقت ذہن میں ہو۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے توجہ اونچی، پڑھا ہوا ہے ذہن میں کہیں ہے، لیکن اس وقت فوری طور پر وہ نہیں آیا، دوسرا جواب بعد میں، او ہو یار یہ جواب تو یہ دینا تھا، وہ بعد میں ذہن میں آیا۔ تو مستحضر ہونا اس وقت فوری طور پر اس کا جو ہے نا ہر وقت حضوری، یہ ضروری اونچی۔ مثلا آپ کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ کے 50 رشتہ دار ہیں، آپ کو سب کا معلوم ہے، لیکن کسی وقت کسی کا نام یاد نہ آئے تو کیا کہیں گے؟ علم نہیں تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بہت سے رشتہ دار ہیں، نام سب کے معلوم ہے، لیکن یار وہ اس بھتیجے کے بھائی کا کیا نام ہے، وہ دوسرا بھتیجا نہیں آیا ذہن میں، تو ہر وقت اس کے نام کی حضوری ضروری۔ یار اس کی دکان کا کیا نام، ذہن سے نکل جاتا ہے یا نہیں نکل جاتا؟ حالانکہ وہ ہوتا ہے لیکن توجہ دے دیتے ہیں، یاد آ جاتا ہے۔ تو ہر وقت اس کی حضوری یہ ضروری، اور یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہیں۔ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب قاری صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ان کی توجہ نہ رہی، قرآن پڑھتے پڑھتے وہ 9ویں پارے سے متشابہ لگ گیا۔ متشابہ کا کیا مطلب؟ بعض آیتوں کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، پتہ چلا 9ویں پارے سے ایک دم 19ویں پارے میں پہنچ گئے۔ پیچھے جس کو سامع کہتے ہیں، ویسے تو سارے ہی سننے والے ہوتے ہیں، لیکن ایک کو پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ بھئی امام صاحب کو کبھی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو وہ امام صاحب پڑھ گئے، اس نے پیچھے والے نے سن لیا کہ ان کو متشابہ لگ گیا ہے، وہ ایک آیت پیچھے سے لقمہ دیتا ہے، اب وہ توجہ سے پڑھ رہے ہیں تو صحیح پڑھ گئے۔ پہلے یاد تھا یا اس وقت یاد کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، پہلے یاد تھا یا اس وقت یاد کیا ہے؟ یاد تھا، توجہ ہٹی کسی اور طرف نکل گئے، توجہ سے پڑھا تو صحیح پڑھ گئے یا نہیں پڑھ گئے؟ تو یہ جو ہوتا ہے کہ کسی وقت توجہ نہیں ہے، تو یہ توجہ کا نہ ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ علم نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے بات کی۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ تدبیر کو یا مستحضر ہونے کو، حضوری کو، اگر خلاف علم کہتے ہیں کہ حضوری نہیں ہے تو اس کا مطلب علم بھی نہیں ہے، تو ایسی بات میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا،
ایک بار پھر سنا دیتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا وہ پھر سن لیں، ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، اور نبی پاک نے جو موزہ پہنا ہوا تھا، اس زمانے میں یہ نائلون کے نہیں ہوتے تھے، چمڑے کا موزہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے اپنے موزے کو اتارا اور ایک طرف رکھ دیا، وضو فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے جب باہر نکلے اور اپنا موزہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک عقاب پرندہ ہے، چیل سے بڑا ہوتا ہے، وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، وہ اچانک نیچے آیا، اس سے پہلے کہ حضور موزہ پکڑتے اس نے اپنے پنجے میں جھپٹ لیا وہ، اور جھپٹ کے وہ اوپر اڑ گیا، اور اڑ کر اس نے اس موزے کو الٹا کیا، اس میں سے سانپ نکلا، اس میں سے صحابہ نے اس سانپ کو مار دیا، کیونکہ سانپ کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر اس کو دیکھ کے آپ کی اپنی روح نکل جاتی ہے، حالت بری ہو جاتی ہے۔ اس سانپ سے کہیں کہ اگر تو جن ہے تو چلا جا، 3 مرتبہ کہنا چاہیے، ورنہ اس کو مار دینا چاہیے اور مار کے دفن کرنا چاہیے، مار کے چھوڑ نہ دیں، اس کو دفن کر دیں، یہ حکم ہے۔ صحابہ نے سانپ کو مار دیا، وہ عقاب پھر نیچے آیا اور حضور کے قدموں میں اس نے وہ موزہ رکھ دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، مار در موزہ ببینم از ہوا نیست از من عکس تست مصطفیٰ۔ مار فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں، اردو میں مار اور چیز ہے، فارسی میں مار سانپ کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب سے فرمایا، تو اونچا اڑ رہا تھا ہوا میں، تجھے اڑتے ہوئے میرے موزے میں چھپا ہوا سانپ کیسے نظر آ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ سب کہہ دیں، کیوں کہلوایا ہے؟ میرا نبی سب کا نبی ہے، سب کی بولیاں جانتے ہیں، سب کی بولیاں۔ میں تو اونچا اڑ رہا تھا ہوا میں، اور موزے کے اندر چھپا ہوا سانپ تجھے کہاں سے نظر آ گیا؟ اس عقاب نے جواب دیا، حضور یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ کی برکت ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی برکت ہے، آپ کے جسم سے نور نکل رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اس نور میں سے میرا گزر ہوا، مجھے سب کچھ نظر آنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ آپ کی برکت سے ہوا ہے، آپ کے نور کی برکت سے، یہ میرا کمال نہیں۔ اب اس عقاب نے سوال کر دیا، حضور نے اس سے پوچھا تھا، اس نے آگے سے سوال کر دیا کہ آپ اس سے بہت قریب تھے موزے سے، آپ نے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، گرچہ ہر غیب خدا مارا نمود، دل دری لحظہ بحق مشغول بود۔
فرمایا میں نماز پڑھا کے آ رہا تھا، اللہ کے جلووں میں گم تھا، اللہ کے جلووں میں میری ادھر توجہ نہیں تھی، میں اس کے جلووں میں تھا، ادھر میری اونچی. یہ کیوں میں نے بات سنائی کہ توجہ نہ ہونا اور بات ہے، علم نہ ہونا اور بات. میں نے آپ کو مثالیں بھی دی، بتایا بھی. اس کے باوجود کوئی اڑا رہے تو ایسے اڑے والے کا یا اڑی والے کا پھر کوئی علاج نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ایک بات کرتا چلوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، گہے بر تارے میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم. کبھی ہوتا ہے عرش تک دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نہیں دیکھ پاتے. کیا مطلب؟ یہ بات میں آپ کو پھر سنا رہا ہوں، توجہ سے سن لینا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ رب کے راز ہے. رب کے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے بادشاہی مانگی. یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. اللہ نے ان کو بادشاہی دے دی. پرندوں پر بھی حکومت، جنوں پر بھی، ہوا پر بھی. آپ سنتے رہتے ہیں. پرندوں سے انہوں نے انٹرویو لیے. ہاں بھئی تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے اندر کیا خوبی، تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے اندر کیا خوبی. ہد ہد ایک پرندہ ہے، اس کا نام قرآن میں آیا ہے. اس نے کہا اے میرے آقا سلیمان علیہ السلام، میرے اندر یہ خوبی ہے، میں اڑتے ہوئے زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہوں. اللہ نے مجھے یہ کمال دیا، میں اڑتا ہوں، حالانکہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہوں، زمین میں پانی کہاں ہے مجھے نظر آ جاتا ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جب ہم سفر پہ جائیں تم ہمارے ساتھ رہنا، تاکہ ہم نے کہیں اترنا ہو تو تم دیکھ لینا کہ پانی ہے یا نہیں، آسانی ہوگی. کوا یہ بات سن رہا تھا. کون؟ سائز میں ہدہد اور کوا ایک جیسے ہیں. ہدہد بڑا چمکدار ہوتا ہے، کوا کالا ہوتا ہے. اس کوے نے جب یہ بات سنی کہ اس کو کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے، یہ سرکاری دورے میں ساتھ جائے گا، وہ تو جل بھن گیا. حسد کے مارے برا حال ہے، یہ کیا ہو گیا. اس نے چند اور پرندوں کو جمع کیا. دیکھا تم نے یہ ہدہد نے کیا کہا؟ کہتا پانی نظر آ جاتا ہے. ارے زمین کے اوپر جو شکاری نے جال بچھایا ہوتا اس میں یہ پھنستا ہے یا نہیں؟ سب نے کہا پھنستا ہے. تو زمین کے اوپر جال نظر نہیں آتا اور اندر پانی دیکھ لیتا ہے. دیکھو اس نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں. اس نے بنائی ایک جماعت، پارٹی بنائی، خود اس کا امیر بن گیا کوا. اور اس نے حضرت سلیمان سے کہا جی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آ جاؤ. اس نے آ کر کوے کی شکایت کی. کس کی؟ کوے نے ہدہد کی شکایت کی. کوا آیا نا پورا اپنا جو وفد لے کر، ہدہد کی شکایت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھی بلا لیا. سنو بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اس کوے نے کہا جی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو پانی کوئی نہیں نظر آتا، زمین کے اوپر بچھے ہوئے جال میں یہ پھنس جاتا ہے. تو جب زمین کے اوپر بچھا ہوا جال نظر نہیں آتا، اس کو زمین کے اندر پانی کہاں سے نظر آئے گا؟ تو اس نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے. اس کو نکالیں، اس کو دورے میں ساتھ نہ رکھیں، یہ اس لائق نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد سے جواب دو. ہدہد نے کہا اے میرے آقا سلیمان علیہ السلام، یہ جو پانی نظر آتا ہے یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ رب تعالی نے مجھے دیا ہے. میری کوئی اپنی اس میں ذاتی خوبی نہیں ہے، یہ اس کا عطا کیا ہوا ہے.
جب اس رب کو میری موت منظور ہوتی ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے تو مجھے جال نظر نہیں آتا. مجھے جال نظر بھی آتا ہے، لیکن جب میری موت اجل آنی ہوتی ہے تو اللہ میری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے، میں جال میں پھنس جاتا ہوں. تو یہ تو رب کے کام ہیں. یہ جو کوا ہے نا، یہ جتنا اوپر سے کالا ہے اتنا اندر سے بھی کالا ہے. یہ صرف حسد کی وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ تقدیر کو سمجھتا نہیں یا پھر مانتا نہیں. جواب ہو گیا. میں نے یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا کہ اللہ تعالی کی عطا ہے. اللہ نے کسی کی توجہ کسی طرف سے ہٹا کر کسی اور کو کچھ سکھانا ہو تو میرا جملہ سن لو. حضور فرماتے ہیں میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھولتا. اونچی کہیں، حدیث شریف ہے، لست انسا، میں بھولتا بھلایا جاتا ہوں. ولیکن انسا، بھلایا جاتا ہوں لِأَسُنَّ، تاکہ تمہارے لیے طریقہ ہو جائے کہ تم بھول جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے، تو میری بھول میں تمہاری بھول کو پناہ مل جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ کہیں کہ نہیں جی دیکھو جانتے تھے دیکھتے تھے تو ایسا کیوں کیا، تو ان کے کہنے کی کوئی توک اونچی. ہاں میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ تعالی اپنے خاص بندوں، میں نے کہا نا میں ابھی تو نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں، جب میں ولیوں کے ذکر پہ آؤں گا نا پھر ان سے پوچھوں گا انہوں نے خود کیا کیا لکھا ہے. ساری عبارتیں آپ کو سناؤں گا تو پھر پتا چلے گا. آئیے ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیتا ہوں. یہ واقعہ تفسیر میں جب میں 15واں پارہ بیان کر رہا تھا میں آپ کو سنا چکا ہوں، میں پھر سنا رہا ہوں.